بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج سبق نمبر 80 ہے اور آج کے سبق میں باب الحدی کو ہم مکمل کریں گے۔ اس کا حصہ اول جو تھا کچھ پیچھے گزر چکا ہے اور آج یہ حصہ دوم ہے، اور اس کے اندر انشاءاللہ اس کے کچھ متفرق احکامات ہوں گے کہ قربانی کا وہ جانور جو حاجی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، قریب کے علاقوں میں والا حاجی اور دور کا حاجی جو جس حاجی کے لیے پیسے بھیجتا ہے کہ وہاں پہ حرم کے اندر ذبح کر دی جائے، اور جس کو ذبح حرم کے اندر ہی کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کے کچھ احکامات چل رہے ہیں۔ حدی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو حدیث سے متعلق آج ہم انشاءاللہ کچھ مختصر احکامات پڑھیں گے، اور اس سے متعلق جو تفصیل تھی وہ سبق نمبر 79 کے اندر آپ نے کچھ سن لی ہے، اور اسی کے ضمن میں انشاءاللہ ہم آج کچھ متفرق احکامات کر کے کتاب الحج کو آج مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا سبق یہاں سے ہے کہ والبدنۃ والبقرۃ یجزئ کل واحد منہما عن سبعۃ انفس۔ بدنہ یعنی اونٹ یا اونٹنی یا بقر گائے بھینس، یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر 7 حصے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یجزئ کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک 7 نفسوں سے یعنی 7 قربانیوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ اس میں 7 سے زیادہ ایسے نہیں ڈال سکتے، 7 ایسے یا اس سے کم ایسے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں۔ اذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربۃ، لیکن اس میں ذرا کڑی شرائط ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ 7 آدمی ہیں تو 7 آدمیوں میں سے ہر ایک کی نیت خالص ہونی چاہیے، نیت وہ اللہ کی شکر یا اللہ کا حق جو ہے قربانی اس کو پورا کرنا ہو۔ اگر کسی ایک کی نیت گوشت کی ہوگی، گوشت کھانے کی ہوگی یا کوئی اور دکھلاوے کی ہوگی، تو سب کی قربانی باطل ہو جائے گی، سب کی قربانی فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ بشرط ہے کہ کل واحد من الشرکاء، شرکاء میں سے ہر ایک یرید القربۃ، ثواب کی نیت، قربت کی نیت رکھے۔ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ بِنَصِيبِهِ اللَّحْمَ، اگر ان میں سے کوئی، ان شرکاء میں سے کوئی ایک شریک گوشت کی نیت سے قربانی کر رہا ہے، ایسا ڈال رہا ہے، کہتے ہیں کہ لم یجزی، جائز نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، للباقین، باقی 6 کے لیے، عن القربتی، وہ جانور قربت کے لیے، قربت کے طور پر، نیکی کے طور پر، یعنی وہ جو مختلف قربتیں تھیں نا، بعض نے عقیقہ کر رہے تھے اس نے ایسا ڈال دیا، بعض اپنا دم شکر کر رہا تھا، بعض دم قران کر رہا تھا، بعض دم تمتع کر رہا تھا، بعض دم جنایت کر رہا تھا، تو مختلف قسم کے اس کے دم تھے، یا مختلف قسم کی مطلب نفلی قربانی کر رہا تھا، واجب قربانی کر رہا تھا، تو مختلف ان کی وہ تھی، اور وہ جمع ہو گئی تھی ایک جگہ پہ، ایک ہی جانور میں 5-7 نیتیں جمع کر دی تھی لوگوں نے، تو مختلف قربتیں کر سکتے ہیں آدمی، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ بشرط ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے، گوشت کی نیت نہ ہو، اگر ہوگی تو سب کی قربانی باطل ہو جائے گی۔ لم یجزی للباقین عن القربتی، کی تو لہٰذا وہ جانور کافی نہیں ہوگا باقیوں کے لیے قربت کی طرف سے، یعنی ان کی بھی وہ قربانی نہیں ہوگی۔ آگے کچھ متفرق احکامات میں کہتے ہیں کہ وَيَجُوزُ الْأَكْلُ، کیا خود کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟ فرماتے ہیں کہ وَيَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ، نفلی قربانی جو ہوتی ہے، نفلی ہدی جو ہوتی ہے، جس میں دم قران کی ہدی ہوتی ہے، دم شکر کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو دم شکر ہوتا ہے، دم تمتع کی ہدی بھی دم شکر کی ہدی ہوتی ہے، اس میں کھا سکتا ہے وہ نفلی، مطلب یہ کہ وہ ٹھیک ہے اس کے اوپر کرنا تو ضروری ہے، لیکن کوئی جنایت کی وجہ سے نہیں ہے، اور جو جنایت کی وجہ سے ہوتی ہے تو وہ تو اس میں سے وہ نہیں کھا سکتا، اور اس طریقے سے نفلی سے کھا سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے والموتعۃ والقران میں نے بتا دیا کہ اگرچہ وہ واجب ہے لیکن شکر ہے، شکر کی وجہ سے ہے تو لہٰذا اس میں سے کھا سکتا ہے۔ وَلَا يَجُوزُ مِن بَقِيَّةِ الْهَدَايَا، باقی جتنے بھی ہدیاں ہیں، کفارے کی، نذر کی، جتنی بھی ہیں، وہ مساکین کا حق ہے، وہ یہ نہیں کھا سکتا۔ احصار کی، احصار میں سے وہ والی جو حرم سے باہر ذبح کر دی گئی، باہر تو کرنا جائز ہی نہیں ہے، جو حرم کی طرف بھیجی گئی اور حرم میں ذبح کر دی گئی اور خود ساتھ مؤثر نہیں آ سکا۔ وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ، فرمایا کہ ہدی، نفلی ہدی، متع یعنی حج تمتع کی ہدی، قران کی ہدی، یہ جو ہدی ہوتی ہیں ان کو یوم نار ہی کے دن ذبح کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر جائز نہیں ہے۔
چونکہ حج کے دوران وہی وقت ہوتا ہے جس میں وقت آتا ہے کہ بھئی زمانے کے ساتھ خاص ہیں کہ اسی وقت میں ہدی اسی وقت یہ کرنی ہے اور احرام سے نکلنا ہے، اور اس سے پہلے تو افعال حج ہو رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے پہلے تو کرنا جائز ہی نہیں ہے، اس لیے فرمایا فی یوم النار۔ وَيَجُوزُ ذَبْحُ بَقِيَّةِ الْهَدَايَا، یہ فرق بتا رہے ہیں کچھ ہدیوں کے آپس میں ڈیفینیشن کہ کس کو کس زمانے کے ساتھ خاص ہے، جس طرح ہم نے شروع میں بتا دیا تھا سبق نمبر 79 کے سبق جب ہدی شروع کی تھی باب میں، اس ہدی کے باب میں ہم نے شروع میں بتا دیا تھا سبق نمبر 79 میں کہ 4 قسم کی ہدی ہوتی ہے، کچھ تو زمانے اور مکان دونوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ قران کی اور متع کی ہدی ہے جس کے بارے میں فرما دیا کہ حرم کے اندر ہی ہو اور یوم نحر کے دن ہو، زمان مکان دونوں خاص، اور بعض وہ ہوتی ہیں نہ زمانے کے ساتھ خاص ہوتی ہیں نہ مکان کے ساتھ، جیسے کہ نظر وغیرہ کی ہوتی ہیں، اور بعض وہ ہوتی ہیں جو مکان کے ساتھ خاص ہوتی ہیں نظر زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ جو ہے وہ دم جنایت ہوتی ہے کہ وہ حرم ہی کے اندر کرنا ہے، چاہے جہاں پہ بھی جب بھی کرو، اور بعض جو ہوتی ہیں وہ زمانے کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، جیسے کہ عام قربانی ہے لوگ دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں، زمانے کے ساتھ خاص ہے کہ یوم نحر کے دن کرنا ہے لیکن مکان کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو یہ 4 قسم کی ہوتی ہیں۔ تو اس میں سے فرمایا کہ باقی جتنے بھی ہدیاں ہیں وہ ان کو آپ ذبح کر سکتے ہیں فی ای وقت شاء، جس وقت بھی چاہیں، جب بھی چاہیں آپ ذبح کر سکتے ہیں، یوم نحر اس کے لیے ضروری نہیں ہے، جیسے کہ جنایات کی ہیں، احصار کی ہیں، کفاروں کی ہیں، وہ سب۔ ولا يجوز ذبح الہدایا، آگے ایک اور فرق ہے کہ بھئی ہدیوں کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے الا فی الحرم، حرم کے اندر، یعنی مکان بھی خاص ہے، سب کے ساتھ مکان خاص ہے، تو لہٰذا خلاصہ یہ نکلا کہ مکان تو سب کے ساتھ خاص ہو گیا، یعنی سوائے اس کے کہ جو عام نظر وغیرہ جو دنیا میں لوگ کرتے ہیں تو اس کی تو ظاہر وہ دو دم وہ جو قربانی کرتا ہے یا وہ جانور ذبح کرتا ہے وہ تو جہاں پہ بھی کرے ہدی جس کا نام ہم رکھیں گے تو وہ بقیہ 3 قسموں میں آئے گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرم ہی کے اندر ہو، چاہے آگے پھر وقت کسی کے ساتھ خاص ہے کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِمْ، مساکین جو حرم کے اندر رہنے والے، مکہ المکرمہ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان میں اس ہدی کے گوشت کو تقسیم کرے گا اور صدقہ کرے گا، اور اس کے علاوہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان پر بھی کر سکتا ہے۔ ولا يجب التعریف بالہدایا، یعنی واجب نہیں ہے تعریف کرنا، تعریف کہتے ہیں کہ ہدیوں کو جا کر عرفہ سے گھما پھرا کر واپس لے کر آنا، تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یعنی حج تمتع اور اسی طریقے سے حج قران، اور اس میں جو ہدی ہوتی ہے تو اگر کوئی آدمی عرفات کی طرف جا رہا ہے تو اگر کوئی حفاظت والا پیچھے نہیں ہے تو اگر اس نے خریدا ہوا ہے جانور تو ساتھ لے جا سکتا ہے، اور ویسے بھی ساتھ لے جا سکتا ہے کہ ایک اچھی بات ہے، تشہیر اس کی ہو رہی ہے اور خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، تو اس کو تعریف کہتے ہیں، تو واجب نہیں ہے، جائز ہے، کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ والافضل بالبدن النحر، بدنی یہ جمع ہے بدنہ کی کہ یعنی جانوروں میں، یعنی اونٹ میں، خاص طور پر اونٹنی میں، اس میں افضل یہ کہ نحر کیا جائے، یعنی کھڑے کھڑے ان کے اس طرح گردن کے نیچے والے ایک خاص جگہ ہوتی ہے جس میں خنجر گھونپا جاتا ہے اور اس کا خون نکلتا ہے، وہ خود گرتا ہے، پھر اس کو جگہ جگہ سے کاٹا جاتا ہے اس کے گلے کو، اس کو نحر کہتے ہیں، اور یہ افضل ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ فصلی لربک وانحر، تو اس میں یہ نحر ہے۔ وفی البقر والغنم الذبح، اور گائے اور بکری کے اندر اور بھینس اور بیڑ وغیرہ کے اندر ذبح افضل ہے کہ ان کو نیچے لٹا کر باقاعدہ قبلے کی طرف موڑ کر ان کو ذبح کیا جائے، تو افضل طریقہ بتا دیا۔ والاولی ان یتولی الانسان ذبحها بنفسه، بہتر یہ کہ انسان خود ہی اپنے جانور کو ہدی کو ذبح کرنے کے لیے خود آئے، اذا کان یحسن ذلک، جب اس کو آتا ہو طریقہ آتا ہو، یحسن ذلک، طریقہ نہ آتا تو پھر تو اس کو مدار کر دے گا، اس لیے پھر نہ آئے۔ ویتصدق بجلالها وختامها، اور اس کی جو رسی ہے اور اس کے ساتھ اس کی جو باقی چیزیں جانور کے ساتھ مطلب پٹا وغیرہ باندھا ہوتا ہے، اور اس کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو صدقہ کرنا ہے۔ تو جل جو اس کا ہوتا ہے، مثلا اس کا جوہول ہوتا ہے جانور کا، جس سے وہ سردی یا گرمی سے بچتا ہے، اس جانور کو بچایا جاتا ہے، یا اس کی جو رسی ہے یا اس کی جو لگام ہے وہ ساری کی ساری صدقہ کرنی ہے، خود اپنے پاس نہیں رکھنی۔ ولا یعطی اجرت الجزار منہا، تو اسی جانور کے گوشت سے یا اسی کی ان چیزوں سے ہی اس کو اجرت کسائی کو نہیں دینی، بلکہ کسائی کو الگ سے اجرت دینی ہے، اس میں سے اجرت نہیں دینی۔ ومن ساق بدنۃ، اگر کوئی بدنہ
یا سواری ہدی کو ساتھ لے کر ہانک رہا تھا اور سفر میں پیدل چل رہا تھا اور اس کے ساتھ اونٹ یا اونٹنی تھی، تو فاضطر الی رکوبها، اور مجبور ہو گیا، اب یہ تھک گیا ہے، اب اس کو اس کے اوپر سوار ہونے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ فرماتے ہیں رکبھا، سوار ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت اس کی ملکیت ہے، اگرچہ اس نے آگے اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرنے لگے، فی الحال تو اس کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے، لہذا سوار ہو سکتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْنَىٰ عَنْ ذَلِكَ، اور اگر اس سے اس کی بے پرواہ ہو گیا، اب اس کو ضرورت نہیں ہے، مستغنی ہے، تو لم یرکب، پھر بغیر ضرورت کے نہ سوار ہو، کیوں اس کو زیادہ تکلیف دے رہے ہو، اور دوسرے کہ وہ اللہ کی چیز ہے، اب اس کو مزید تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ، اگر اس کا کوئی دودھ ہے تو ظاہر ہے کہ دودھ بھی اس کا خود یہ استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر اب یہ ہو گیا ہے یہ جانور، لم یحلبها، تو اس کو وہ خود نہیں دھوئے گا، دودھ کو نہیں نکالے گا۔ ولیکن ینزخ ضرعها، طریقہ کیا ہے کرے گا پھر دودھ جب آ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ٹھنڈے پانی سے بالماء البارد، ٹھنڈے پانی کی چھینٹے مارے گا، ینزخ حتی ینقطع اللبن، یہاں تک کہ دودھ جو ہے وہ منقطع ہو جائے، یعنی دودھ اس کا آنا بند ہو جائے۔ ومن ساق ہدین فعاتبہ، عاتبہ بھی ہو سکتا ہے لیکن فعاتبہ یہاں پہ زیادہ بہتر ہے کہ جانور کسی آدمی کو نے ہانک کر لے کر جانا تھا، راستے میں اس ہدی کو کچھ ہو گیا اور وہ مرنے کے قریب ہو کر وہ مر گیا ہے، عاتبہ مطلب ہلاک ہو گیا ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ اب کیا کریں، ظاہر کہ ہدی تھی وہ تو ادھر مر گئی جو خریدی تھی، کہتے ہیں کہ فإن کان تطوعا، اگر وہ نفلی تھی تو صرف اسی کے خریدنے کے ساتھ ہی وہ قربانی اس پر لازم ہوئی تھی مالک پر، لہٰذا اگر وہ مر گیا تو بس قربانی بھی اس سے ساقط ہو جائے گی۔ فلیس علیہ غیرہ، تو دوسرا جانور اس نے خریدنا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تھا ہی غریب اور نفلی قربانی لے کر جا رہا تھا۔ لیکن وإن کان عن واجب، اور اگر وہ واجب تھی، حج تمتع، حج قران وغیرہ کی ہدی تھی یا کوئی جنایت وغیرہ کی ہدی تھی تو وہ تو واجب ہے، وہ تو ذمہ میں واجب ہے، لہٰذا جانور کے ساتھ اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ایک جانور مر گیا تو دوسرا لینا پڑے گا۔ فعلیہ ان یقیم غیرہ مقامہ، لہٰذا غیر یعنی دوسرے کسی جانور کو اس کے قائم مقام کر دے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ عَيْبٌ كَثِيرٌ، اگر مرا تو نہیں ہے لیکن ایک بہت زیادہ عیب اس کے اندر پڑ گیا ہے، ٹانگ اس کی بالکل ٹوٹ چکی ہے یا اس کے کچھ چیز اس کی کٹ چکی ہے، بہت گہرا زخم لگ چکا ہے جانور کو، تو اس صورت میں بھی چونکہ ہم اس کو مردہ ہی شمار کریں گے، چونکہ اب اللہ کے نام پر اس طرح کا جانور ذبح نہیں کرنا۔ اقام غیرہ مقامہ، دوسرا کسی جانور کو اس کے قائم مقام کر دے گا۔ اور اب اس کے ساتھ کیا کرے گا، ظاہر ہے یہ بھی تو ایک زخمی جانور، آخر جانور تو ہے، زندہ ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ فرماتے کہ اب چونکہ یہ اس کا مالک ہو گیا ہے اور اب یہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حق اس نے پورا نہیں کرنا، لہٰذا اس کے ساتھ وہ جو چاہے کرے۔ وصنع بالمعیب ما شاء، کہتے ہیں کہ عیب شدہ جانور کے ساتھ وہ جو چاہے کرے، خود کھائے پیے، اس کو فروخت کرے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وَإِذَا عَتِبَتِ الْبَدَنَةُ فِي الطَّرِيقِ، اور اگر بدنہ یعنی اونٹ یا اونٹنی یا گائے بھینس بڑا جانور یہ ہلاک ہو جائے راستے کے اندر، تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم بدنہ کو صرف اونٹ یا اونٹنی میں لے لیں تو یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آگے نخرہ آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ وہ تھا اور وہ راستے میں ہلاک ہونے کے قریب ہو گیا، تو فإن کان تطوعا، اگر وہ نفلی قربانی لے جا رہا تھا مالک تو نحر، راستے میں اس کو نحر کر دے، جب نحر کر کے پھینک دے گا تو اب کیا کرنا ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کر سارا گوشت تو کھا نہیں سکتا، اس نے آگے سفر کرنا ہے، تو اب اس گوشت کو تاکہ غربا ہی کھائیں، تو اگر یہ حرم میں لے جاتا تو اس نفلی قربانی سے یہ خود بھی کھا سکتا تھا، جبکہ اب یہ راستے میں ہے تو اب یہ خود بھی نہیں کھا سکتا، کیونکہ اپنی جگہ پر پہنچی نہیں آتی نا، بالغ الکعبہ تو نہیں ہوئی، لہٰذا یہاں پہ اس کو ایک طریقے سے اس کی علامت لگانی ہے تاکہ غربا اس کو اگر کھائیں گے، عمراء اغنیاء اور مالدار لوگ اس کو نہیں کھائیں گے۔ وَصَبَغَ نَعْلَهَا بِدَمِهَا، طریقہ یہ ہے علامت لگانے کا کہ اس کے نعل کو یعنی اس کے جو کھور وغیرہ ہیں اس کو کیا کر دے گا، رنگین کر دے گا اس کے خون کے ساتھ، اور جو نال ہم قلادے کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو گلے میں پٹڑ ہار ڈالا ہوا تھا، اس کو چمڑے کا ہار ہے یا جوتا وغیرہ ڈالا ہوتا ہے، تو اس کا جو ہار ہے اس کو زخمی ظاہر ہے کہ وہ ذبح کیا ہوا تو خون وہاں پہ لگا دے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ہدی تھی، چونکہ یہ ایک علامت ہوتی ہے عربوں کے اندر کہ بھئی یہ ہدی ہے، چونکہ اس کے قلادے کے اوپر خون لگا ہوا ہے اور اس کی کوہان کے اوپر خون لگا ہوا ہے، اور یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ کسی کی ہدی ہے جو راستے میں ہلاک ہو گئی تھی، لہٰذا اس کو غرباء کھائیں گے، امیر لوگ نہیں کھائیں گے۔ وَضَرَبَ بِهَا صَفْحَتَهَا، اور اس کا جو اوپر کوہان ہے اس کو اس کے ذریعے سے یعنی اس خون کے جو ذریعے ہے اس سے اس کو مارے گا تاکہ جو ہے وہ جگہ بھی خون سے رنگین ہو جائے اور یہ ایک علامت بن جائے۔
تو صفحہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی گردن کی جو اطراف ہوتا ہے اس کو ہم یہ کہیں گے، اور ہدایہ میں یہ بھی ہے کہ اس کی جو کوہان کا ارد گرد ہے اس کے کوہان کے ارد گرد کو رنگین کر دے۔ تو بہرحال گردن تو ذبح کر دی تو وہ بھی صفحہ بھی میں بھی آ سکتی ہے کہ اس کے ارد گرد میں خون لگا دے اور اس کی کوہان پر بھی لگا دے۔ مختلف طریقے ہوتے تھے عربوں کے اندر اور اب بھی چل رہے ہیں، تو وہ اس طریقے سے کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں جب وہاں کے رہائشی لوگ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ غریب آدمی ہی کھائے، یہ ایسی ہڈی ہے، اس کے اوپر یہ علامت لگی ہوئی ہے، یہ امیر آدمی نہیں کھا سکتا۔ تو بہرحال یہ علامت ہے جی کہ وضرب بہا، اور اس خون کے ساتھ جو ہے وہ اس کے صفحہ تھا، اس کی گردن کے اطراف کو اور اس کے کوہان کے اطراف کو لگائے گا خون۔ ولم یأکل منہا، خود بھی نہیں کھائے گا، ہوا وہ خود مالک بھی، ولا غیرہ من الاغنیاء، اور اس میں سے بھی مالدار لوگ جو ہوں گے باقی وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ وَإِنْ كَانَتْ واجبةً، اگر واجب تھی تو اب کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ نفلی کے اندر تو ٹھیک ہے، اب اس نے دوبارہ خریدنا نہیں، کیونکہ نفلی کے اندر تو وہ جانور خریدنے کی وجہ سے واجب ہوئی تھی، لہٰذا جانور گیا تو قربانی بھی واجب ختم ہو گیا۔ لیکن یہ جو واجب ہے وہ تو ذمے میں واجب ہوتی ہے، لہٰذا اقام غیرہا مقامہا، لہٰذا دوسرے جانور کو اس کے قائم مقام اس نے خریدنا ہوگا۔ اور وصنع بہا ما شاء، اور یہ جو اس نے ذبح کی ہے یا راستے میں جو سے ہلاک ہوگی ہے، اس کے ساتھ یہ جو چاہے کرے، کیونکہ اب یہ اس کی ملکیت ہے، اب کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، بیچ سکتا ہے۔ وَيُقَلِّدُ هَدْيَ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، یہاں پہ ایک آخری متفرق مسائل میں سے ایک یہ مسئلہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ قلادہ پہنائے گا نفلی ہدی کو بھی اور متع کی ہدی کو بھی، تمتع کی ہدی کو بھی اور قران کی ہدی کو بھی۔ قلادہ تو بتا دیا تھا کہ چمڑے وغیرہ کا ہار بنا کر وہ یا جوتا وغیرہ اس کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، جس سے راستے میں ڈاکوؤں وغیرہ سے حفاظت ہوتی تھی، اور ڈاکو جو ہے اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ اگر اس طرح کا کوئی جانور ہے کہ جس کے گلے میں اس طرح کا قلادہ بنا ہوا ہے، وہ چاہتے تھے کہ بھئی اس کو کچھ نہ کہا جائے کیونکہ یہ حرم کا جانور ہے۔ ولا یقلد دم الاحصار ولا دم الجنایات، کہتے ہیں کہ دم احصار اور دم جنایات کی جو ہدی ہوتی ہے ان کو قلادہ پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ویسے بھی وہ ایک کس کی وجہ سے ہیں، ایک جنایت کی وجہ سے ہیں یا ایک پابندی کی وجہ سے ہیں، تو ان کے اندر ستر یعنی ان کو چھپانا ہی زیادہ افضل ہے کہ چاہے جائے کہ اس کو قلادے پہنا کر اس کی تشہیر کی جائے، تو لہذا اس میں افضل یہ ہے کہ اس کو قلادہ نہ پہنایا جائے۔ تو یہاں تک ہمارا حج مکمل ہو چکا ہے۔ کتاب الحج کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ حج افراد کا طریقہ پڑھا، حج قران کا طریقہ پڑھا، حج تمتع کا طریقہ پڑھا، اور اسی طریقے سے ہم نے باب الحدی، باب الفوات، باب الاحصار تفصیل کے ساتھ یہ سارے احکامات ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اور اس کے ساتھ احرام کے اندر کیا کیا کام کرنے ہیں، کیا کیا کام نہیں کرنے، اگر وہ کر لیے تو کیا لازم ہوگا، تو یہ بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ان چند اسباق کے اندر رکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارے تمام اسباق سمجھ میں آئے ہوں گے، پھر بھی نہ آئے ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بر وقت آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو آج کا جو ہمارا آخری سبق تھا اس میں حدی سے متعلق ہم نے کچھ متفرق احکامات پڑھے ہیں کہ حدی کے اندر شرائط کے ساتھ ساتھ حدی اگر ہلاک ہو جاتی ہے تو اس میں سے گوشت خود کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا، اور حدی کیسی ہونی چاہیے، اس میں کوئی عیب وغیرہ اگر ہوگا تو پھر اس کی قربانی جائز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ کچھ مسائل ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کی توفیق نصیب فرمائے اور اتنی استعداد دے دے کہ ہم بھی حرمین اور شریفین کی زیارت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔